الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم میں سے ہر مسلمان حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے واقف اور ان کی زندگی کے حالات سے کسی نہ کسی حد تک آگاہ ہے۔ البتہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی نہیں خالصاً عربی النسل تھے۔ ان کے والد کا تعلق قبیلہ بنو نمیر اور ان کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی طرف کیسے منسوب ہوئے، اس کے پس منظر میں ایک ناقابل فراموش کہانی ہے جو تاریخ کے حافظے میں ہمیشہ محفوظ رہے گی اور اس کے صفحات برابر اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 2 دہائی پہلے کی بات ہے۔ کسریٰ شاہ ایران کی طرف سنان بن مالک ابلا کا گورنر تھا۔ وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت اپنے بچے صہیب سے کرتا تھا، جس کی عمر اس وقت 5 سال سے متجاوز نہ تھی۔ صہیب کا چہرہ روشن و تابناک اور اس کے بالوں کا رنگ سرخ مائل تھا۔ چہرے سے تازگی و شادمانی ٹپکتی تھی اور اس کی روشن آنکھیں ذہانت و نجابت کی آئینہ دار تھی۔ اس کے علاوہ وہ نہایت چست و چالاک اور پاک نفس نیک بخت بچہ تھا۔ اس کو دیکھتے ہی باپ کا دل باغ باغ ہو جاتا اور دل سے حکمرانی کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت صہیب کی ماں اپنے بچے اور خدام و ملازمین کی ایک جماعت کے ساتھ آرام اور سیر و تفریح کے ارادے سے عراق کی ایک بستی سنی کے لیے روانہ ہوئی۔ اس بستی پر رومی فوج کے ایک دستے نے اچانک حملہ کر دیا، اس کے محافظوں کو قتل کر کے مال و اسباب لوٹ لیا اور بال بچوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ان گرفتار شدگان میں صہیب بھی تھا۔ صہیب کو بلاد روم میں غلاموں کی ایک منڈی میں لے جا کر فروخت کر دیا گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور ایک آقا کی خدمت سے دوسرے آقا کی خدمت میں منتقل ہوتا رہا۔ اس معاملے میں اس کی حالت ان ہزاروں لونڈی غلاموں سے مختلف نہ تھی جن سے سرزمین روم کے حکمرانوں اور اس کے رئیسوں کے محلات بھرے ہوئے تھے۔ اس سے صہیب کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ رومی معاشرے کے اندر گھس کر اور اس کی تہ میں اتر کر اس کے اندرونی حالات سے واقف ہو سکے اور اس کے اندر پائے جانے والے گھناؤنے عیوب سے براہ راست آگاہی حاصل کر سکے۔ چنانچہ اس نے ان تمام فواحش و منکرات کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا جنہوں نے ان محلات میں آشیانے بنائے رکھے تھے، اور اس نے اپنے کانوں سے ظلم و ستم کی وہ ساری داستانیں سنی جو وہاں دہرائی جاتی تھی۔ چنانچہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد صہیب کو اس معاشرے سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے دل میں سوچتا تھا کہ اس قسم کا گندہ معاشرہ کسی زبردست طوفان کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود کہ صہیب نے روم کے علاقے میں نشو و نما پائی اور اس کے باشندوں کے درمیان پل بڑھ کر جوان ہوا، اور اس کے باوجود کہ وہ عربی زبان کو بھول گیا تھا یا تقریباً بھول چکا تھا، یہ بات اس کے دل سے ایک لمحے کے لیے فراموش نہیں ہوئی تھی کہ وہ عربی النسل اور ابنائے صحرا میں سے تھا۔ وہ ہر آن اس مبارک دن کے شوق و انتظار میں رہتا تھا جس روز وہ غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کر پھینک دے گا اور اپنے قبیلے سے جا ملے گا۔ اس نے ایک نصرانی کاہن کو اپنے ایک آقا سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ وقت اب قریب آ گیا ہے جب جزیرے عرب کے شہر مکہ سے وہ نبی ظاہر ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کی رسالت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے اجالوں سے روشناس کرائے گا۔ پھر خوش قسمتی سے صہیب کو ایک سنہرا موقع ہاتھ آ گیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے آقاؤں کی غلامی کے بندھن توڑ کر بھاگ نکلا اور سیدھے مکہ مکرمہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا۔ اس کی زبان میں پائی جانے والی لکنت اور اس کے سرخ بالوں کی وجہ سے لوگ اسے صہیب رومی کہنے لگے۔ اس نے مکے کے ایک رئیس عبداللہ بن جدعان کے ساتھ حلیفانہ روابط قائم کر لیے اور تجارت و کاروبار میں مصروف ہو گیا اور اس نے کافی دولت کمائی۔ صہیب اپنی کاروباری مصروفیات اور تجارتی سرگرمیوں کے باوجود اس نصرانی کاہن کی بات بھولا نہیں پایا۔ جب بھی اسے اس کی بات کا خیال آتا وہ بڑی حسرت کے ساتھ اپنے دل سے یہ سوال کرتا وہ واقعہ کب پیش آئے گا۔
اور پھر تھوڑی ہی مدت کے بعد اس سوال کا مجسم جواب اس کے سامنے تھا۔ ایک روز صہیب رومی اپنی ایک تجارتی سفر سے واپس مکہ پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ لوگوں کو خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت اور عدل و احسان کی ترغیب دے رہے ہیں اور فواحش و منکرات سے منع کر رہے ہیں۔ صہیب نے دریافت کیا، یہ وہی تو نہیں ہے جنہیں لوگ امین کے لقب سے پکارتے ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا، ہاں وہی ہے۔ صہیب نے پرشوق لہجے میں سوال کیا، اس وقت وہ کہاں ملیں گے؟ ان کو بتایا گیا کہ وہ اس وقت ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں ہوں گے جو کوہ صفا کے قریب ہے، لیکن اگر تم کو ان سے ملنا ہے تو ذرا احتیاط سے کام لینا، کہیں قریش کے کسی آدمی کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ اگر انہوں نے تم کو ان سے ملتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے اور تم کو سخت اذیت پہنچائیں گے۔ یہاں مکے میں تم ایک غریب الوطن ہو، یہاں نہ تو تمہارا کوئی حامی و ناصر ہے جو تمہاری حمایت کرے گا، نہ تمہارا قبیلہ و خاندان ہے جو تمہاری نصرت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ صہیب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے دار ارقم کی سمت چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو دروازے پر عمار بن یاسر کو پایا، وہ انہیں پہلے سے جانتے تھے۔ پہلے تو تھوڑی دیر تک تردد و تذبذب میں مبتلا رہے، لیکن پھر ان کے قریب ہوتے ہوئے دریافت کیا، عمار آپ کا کیا ارادہ ہے اور آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ عمار نے کوئی جواب دینے کے بجائے الٹا ان سے سوال کیا، اور آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ صہیب نے جواب دیا، میں اس شخص نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی باتیں سنوں۔ تو عمار نے کہا، میں بھی تو اسی خیال سے آیا ہوں۔ صہیب نے کہا، تب ٹھیک ہے، آؤ اللہ کا نام لے کر ایک ساتھ چلے۔ صہیب بن سنان رومی اور عمار بن یاسر دونوں ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑے غور اور توجہ سے سنا۔ پیارے رسول کی وہ پیاری باتیں کانوں کے راستے سیدھے ان کے دلوں میں اتر گئی اور دونوں کے دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے۔ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر آپ کے چشمہ رحمت سے اچھی طرح سیراب اور آپ کے اخلاق و سیرت سے بھرپور استفادہ کرتے رہے۔ جب رات کی تاریکی ماحول پر مسلط ہو گئی اور زندگی کے ہنگامے خاموشی میں تبدیل ہو گئے تو دونوں تاریکی کے پردے میں آپ کے پاس سے نکلے، اور اس وقت وہ دونوں اپنے سینوں میں وہ روشنی لیے ہوئے تھے جو ساری دنیا کو منور کرنے کے لیے کافی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہم وغیرہم اور دسیوں مسلمانوں کے ساتھ قریش کے ہاتھوں سخت اذیتیں برداشت کی۔ انہوں نے اہل مکہ کی طرف سے ایسی مصیبتیں جھیلی کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل ہو جاتی تو اسے بھی پاش پاش کر دیتی، لیکن انہوں نے راہ خدا میں پیش آنے والے ان تمام آلام و مصائب کو نہایت خندہ پیشانی اور صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت صہیب نے اسی وقت اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ ہجرت کا یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی معیت میں کریں گے، لیکن قریش کو کسی طرح ان کے اس ارادے کی بھنک مل گئی اور انہوں نے ان کو اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے زبردستی روک دیا اور ان کی نگرانی کا سخت انتظام کر دیا تاکہ وہ تجارت میں کمائی ہوئی دولت اپنے ساتھ لے کر ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب کسی مناسب موقع کی طاق میں تھے جس سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کا ساتھ پکڑ لیں، مگر انہیں اس میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکی کیونکہ ان کی نگرانی کرنے والے ہر وقت ان کی طرف سے ہوشیار اور چوکنے رہتے تھے۔ اس لیے اب ان کے پاس سوائے اس کے کہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کسی حیلے کا سہارا لے۔ چنانچہ ایک سرد رات میں انہوں نے پاخانے کے بہانے بکثرت باہر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ پاخانے سے آ کر فوراً ہی اس کے لیے واپس لوٹ جاتے تھے۔ وہ نگرانی کرنے والوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ انہیں بار بار رفع حاجت کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر ان کی نگرانی کرنے والوں میں سے ایک نے کہا، خوش ہو جاؤ، لات و عزا نے اس کو دست میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ مطمئن ہو کر اپنی خوابگاہ میں چلے گئے اور اپنے آپ کو میٹھی نیند کی آغوش میں ڈال دیا۔
اس موقع کو غنیمت سمجھ کر حضرت صہیب ان کے درمیان سے دھیرے دھیرے نکلے اور مدینے کی طرف چل پڑے، لیکن ان کو روانہ ہوئے ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ان کی نگرانی کرنے والوں کو ان کے نکل جانے کا پتہ چل گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے، اچھل کر اپنے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان کے پیچھے انہیں سرپٹ چھوڑ دیا تاکہ جلد از جلد ان کو پکڑ لے۔ جب حضرت صہیب کو معلوم ہوا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے تو وہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر زمین پر پہلا دیے اور کمان کی تان چڑھاتے ہوئے بولے، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایک بہترین تیر انداز اور بے مثال نشانہ باز ہوں اور میرا نشانہ کبھی چھوٹتا نہیں ہے۔ واللہ تم لوگ اس وقت تک میرے قریب بھی نہیں پٹک سکتے جب تک میں ہر تیر سے تم میں سے ایک آدمی کو قتل نہ کر لوں، پھر میں اس وقت تک تلوار سے تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا، خدا کی قسم ہم تم کو اپنی جان اور مال دونوں چیزیں بچا کر نہیں لے جانے دیں گے۔ تم مکے میں ایک مفلس کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے اور یہاں رہ کر تم نے کافی دولت جمع کر لی ہے۔ حضرت صہیب نے پوچھا، اگر میں اپنا مال تمہارے لیے چھوڑ دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ تب حضرت صہیب نے ان کو اپنے گھر میں اس جگہ کی نشاندہی فرمائی جہاں انہوں نے مال رکھا تھا، اور انہوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور جا کر بتائی ہوئی جگہ سے پورا مال لے لیا۔ اس کے بعد حضرت صہیب تیز رفتاری کے ساتھ مدینے کی سمت چل پڑے۔ وہ اپنے دین کو کافروں سے بچا کر اللہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے۔ انہیں اپنے اس مال کے جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا جس کے کمانے میں انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کی تھی۔ دوران سفر جب بھی ان کو تھکان محسوس ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ان کے اندر چستی و توانائی کو واپس لاتا اور وہ لگاتار چلتے رہتے۔ چلتے چلتے جب وہ قبا پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ابو یحییٰ، یہ بیعت تمہارے لیے بہت نفع بخش رہی۔ آپ نے اس فقرے کو 3 بار دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملنے والی اس خوشخبری کو سن کر ان کا چہرہ فرط مسرت سے جگمگا اٹھا اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں کسی کی رسائی نہیں ہوئی جو آپ کو اس بات کی خبر دیتا۔ خدا کی قسم آپ کو یہ بات جبریل کے سوا کسی نے نہیں بتائی ہے۔ یقیناً حضرت صہیب کی بیعت کامیاب رہی اور آسمانی وحی نے اس کی تصدیق کر دی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی شہادت دی، جیسا کہ حضرت صہیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔